until you are ready to concede part of it. یعنی کہ کوئی چیز پہ کبھی ہاں مت کہیے جب تک کوئی چھوٹا نقطے پہ آپ ہاں کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، ورنہ دوسری طرف آپ پر چڑھ بیٹھی. دیکھیے نا، انہوں نے کہہ دیا ہاں یہ ہمارے تھے، بولا وہ 9 بھی آپ کے تھے. ارے بھائی وہ 9 کی کچھ آپ ہمیں تفصیل تو دیں کہ وہ ہندوستان کے نہیں تھے اور ہمارے تھے. ہاں دوسری بات یہ ہے کہ آج کل کوئی کام کدھر ہوتا ہے تو اسپین میں بمنگ ہوئی تو کوئی مراکش کے لوگ نکلے تو کوئی الجیریا کے اور کوئی یمن کے. آج کل ٹیررزم انٹرنیشنل ہے. یہ کہنا پاکستانی تھے پاکستان سے چل بسے، پاکستان سے کیسے چل بسے؟ جن کشتیوں کو وہ ذکر دے رہے ہیں ان میں اتنا بھاری اسلحہ جو اتنے دنوں انہوں نے ہندوستان کی ناس ماری ہوئی تھی، اور پھر یہ کیسے انہوں نے اٹھا کے لے گئے. وہ قصاب کی بھی تصویر جو تھی بیگ کے ساتھ، اس بیگ میں کتنا اسلحہ تھا، پھر اس بیگ میں اچار کی بوتلیں بھی تھیں. آئی ڈونٹ تھنک لاجک نہیں ہے. اور بہت سے لوگ ہیں جو اور ملکوں کے ہیں، رہتے ہیں اور ملکوں میں اور کرتے ہیں جس ملک کے نام کام، اور وہ پھنستا ہے لیکن ان کا تعلق نہیں ہوتا ہے. آئی ڈونٹ تھنک آج کل کے انٹرنیشنل ٹیررزم کے زمانے میں اتنی آسانی ہے اس کی تفصیل معلوم کرنا، اور وی شوڈ ہیو مووڈ ویری سلولی. میرے خیال کے مطابق ہمیں اتنی جلدی کنسیڈ کوئی چیز نہیں کرنی چاہیے جب تک ثبوت نہ ملے. ثبوت کے انالیسس اور اسیسمنٹ کے بعد پھر ہم کر سکتے. اس میں کوئی ناراضگی نہیں، اس میں کوئی دشمنی نہیں، اس میں یہ ہے کہ ہم کیوں اپنے سر پہ بار بار کہیں آ بیل مجھے مار. We have to be reasonable about it. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو حسین ہارون صاحب سے اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ٹیون ٹو سیاست نامہ. اچھا، اب ہم اس مسئلے کی طرف جیسا آپ نے ذکر کیا کہ تمام روٹ جو کاز ہے وہ سارا کشمیر کا مسئلہ ہے. ہم اوباما صاحب نے کہا اور اس کو تسلیم کیا پاکستان کے موقف کو، جو آپ بڑی کامیابی بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اقوام متحدہ کے حوالے سے کشمیر کے ایشو پہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ میڈیا کے اوپر کوئی خاص انفارمیشن نہیں ایکسیس ہو پا رہا، اس وجہ سے ہمیں وہ فرسٹ ہینڈ نالج نہیں ہے. تو میں چاہوں گا کہ وہ کشمیر کے اوپر ہماری کرنٹ پوزیشن کیا ہے اقوام متحدہ. میں آپ کو 1 سیکنڈ میں بتاتا ہوں، لیکن ایک بات ضروری ہو گئی ہے آپ کو مزید کہنا. ان تینوں باتوں کے علاوہ جبکہ آپ کا گراف پورے دنیا میں گرا ہوا تھا، صدر زرداری نے پاکستان کے دوست فرینڈز کے نام سے تمام دنیا کے طاقتور ملکوں کی جو میٹنگ کی، جہاں انہوں نے پاکستان کی سوورنٹی اور انٹیگریٹی کا وعدہ کیا سپورٹ کرنے کا. اس وقت پوری دنیا کے سامنے آپ کے خزانے خالی تھے، برا وقت تھا، نئے صدر آئے تھے، تمام چیزیں آپ کے خلاف تھیں، دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی. تو وہ لوگ جو آپ سے اس وقت فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے اور آپ کا نقصان کر سکتے تھے، وہ نہیں کر پائے جب یہ لوگ مل کے بیٹھے نیو یارک میں اور پھر ابو دھابی میں. اس کے علاوہ آئی ایم ایف نے جبھی بھی آپ کو کبھی مدد کی ہے، آپ کی معاف کیجیے گا پگڑی اچھال کے دی ہے. اس بار انہوں نے تسلیم کیا they are worthy of being assisted، اور ہم پر کوئی بھاری، اور یہ میں خیال شوکت ترین صاحب کی ایک پہلی کامیابی ہے جس پہ لوگ کہتے ہیں ناکام ہوئے. 3.5% پہ مل گیا، 3.5% پہ مل گیا. پاکستان کے صنعت کاروں کو آپ کے بینکس 22% پہ دے رہے ہیں اس وقت قرض.
تو اگر وہ 3.5% پہ لے آئے، انٹرنیشنلی عموماً کم ہوتا ہے، 1.5 ہوتا ہے، 2 ہوتا ہے، لیکن کنٹری رسک بھی تو ہوتا ہے. آپ کا کنٹری رسک دیکھیں، کنٹری رسک کے مطابق تو اس نے آپ کے لیے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے. پچھلی بار اور پچھلی حکومت جب لے رہی تھی تو 7 اور 9% پہ لے رہی تھی. لوگ بھول گئے. یہ سب آپ کی خارجہ اور حکومت کی پالیسیز کی ایک کامیابی ہے، لمیٹڈ کامیابی ہے. اس پہ بلڈ اپ کرنا ہے. اب آئیے کشمیر پہ. 10 سال میں کشمیر پہ کوئی نام نہیں لیتا تھا آپ کا اقوام متحدہ میں. ہم نے اس 3 مہینے کے حرکت میں 4 بار کشمیر کا معاملہ اٹھایا ہے. پہلی بات. دوسری بات، صدر صاحب کو جو کچھ بھی ہے آفرین ہے. کیوں؟ کیونکہ منموہن سنگھ کے ساتھ جب ملے تھے، پہلا نقطہ انہوں نے اٹھایا، بارڈرز کھول دیجئے کہ تبادلہ ہو سکے دونوں طرف. کل اگر جموں بند کیا جائے گا، اور یہ پرانا حربہ ہے ڈوگروں کا، اب وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا، اس طرف سامان آ سکے گا. یہ اس حکومت کی میرا خیال ہے ایک اہم کامیابی ہے. تو آپ فیوچر کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ فیوچر، خود اوباما صاحب جو اس وقت کیا کہتے ہیں اول طاقت ہے دنیا کی، انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس جڑ کو، اور دیکھیے آتے ہی گوانٹانامو بے کیسے بند کیا اس نے. آتے ہی اس نے فون کیا فلسطین کے صدر کو. پہلے کے اعلان ہے کہ میں ایران سے بھی بات کروں گا. دنیا بدل رہی ہے. میں توقع رکھتا ہوں اس شخص سے بہت سی تبدیلیوں کا. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں جی کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، اب دیکھیے کہہ رہے 1 سال بعد نکلیں گے عراق سے، لیکن کہہ دیا ہے نا نکلیں گے کہ ہم نکل رہے ہیں 1 سال بعد. وہ تو کہنے کے لیے جا نہیں تھے. میرا خیال ہے دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں. اگر ہم اپنی آنکھ بند کرنا چاہیں اور یہ بھی میں آپ سے کہہ دوں کہ یہ امریکی حکومت کے لوگ جن سے باتیں ہو رہی ہیں ہماری، وہ کہہ رہے ہیں کہ اوباما صاحب پاکستان کے مسئلوں کو سمجھتے ہوئے بھی اس میں مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن آپ لوگوں کو بھی ذرا پختہ ہونا پڑے گا. ہم ہر ایک کے لیے واویلا نہ مچائے کہ جی ہاں ہم تو گئے کدھر گئے. ہم ہی ہیں. رب کی مہربانی ہو، ہم ہی اس ملک کو انشاءاللہ آگے لے جائیں گے بحیثیت قوم کے. آپ بھی حسین ہیں، اوباما بھی حسین ہیں، جو پاکستان کے سفیر ہیں وہ بھی حسین ہیں. ایسا کوئی فیوچر پرسپیکٹیو پاکستان کے لیے ڈیولپ ہو رہا ہے کہ جس میں ہم بہت زیادہ فلرش ہو سکیں پاکستان کے لیے، خاص طور پہ پاک امریکہ ریلیشنز کے پرسپیکٹیو میں؟ کیونکہ ایک بڑا سا ایک ڈیولپ ہو گئی ایک ملک میں، خاص طور پہ انتہا پسندی کے حوالے سے جو ایک سوچ ڈیولپ ہو گئی کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ امریکہ ہے. یہ جو کچھ بھی برائی ہو رہی ہے یہ امریکہ کی جانب سے ہو رہی ہے. اس سوچ کو چینج کرنے میں کوئی کام ہو سکے گا مستقبل میں؟ پاک امریکہ ریلیشنز آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بات آپ نے حسینوں کی ہے یا حسینیت کی. میر انیس صاحب یاد آتے ہیں، اور ایک اہم اس کی ایک فکرہ ہے، یوں تو کہہ نہ سکے. یہ کربلا کا واقعہ ہے. جب حضرت حر نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، یوں تو کہہ نہ سکے کہ میں شاہ کونین ہوں. مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں. تو شاید حسینیت میں کوئی اچھائی نکل آئے گی. رہا سوال جہاں تک جو سوال آپ نے کیا ہے اس سلسلے میں، دیکھیے ہمیں بھی بہت کچھ، اور یہ تو آپ کو معلوم ہے ہمارے مذہب میں ایک اہم کہاوت بھی ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرو لیکن اپنی اونٹ باندھ کر رکھو. قرآن میں بھی ہمیں اپنا کردار ہے اس پہ بھی توجہ دینی پڑے گی ہم سب کو. اور ہمیں دیکھیے آج لوگ کہتے ہیں کہ $100 بلین پاکستانیوں کے باہر ہیں. $100 بلین سے اس ملک میں کیا کچھ نہیں ہو سکتا. پرابلم یہ ہے کہ آج اگر آپ بازار میں اٹھ کے چلے جائیں تو ہر ایک طرف یہی شور ہوتا ہے کہ اس کے لیے بھی پیسے دینے پڑ رہے ہیں، اس کے لیے بھی پیسے دینے پڑ رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ رشوت کی اور یہ غلط طور طریقوں کی اور بدگمانیوں کی جو ہر حکومت میں